بھی اتنی بے غیرت قوم ہو گئی ہے کہ ریئیکٹ بھی نہیں کر رہی ہے اس پر. یہ اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اس لغو بات کی توجہ دے رہے ہو نا, تو میں اس کو چپڑاسی کے بغیر بھی نہیں سمجھتا جو آپ کا پرائم منسٹر ہے. لکھ لو, نواز شریف کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, یہ لکھ لو. مولوی مشتاق سے مل کر اس کا تو کچھ نہیں کیا, ہنری کسنگر کا ہم نے بھٹو کو لحد میں اتار دیا, پھانسی دے دی. یہ بھی اتنی بے غیرت قوم ہو گئی ہے کہ ریئیکٹ بھی نہیں کر رہی ہے اس پر. غلام ہو نا آپ, اب برطانیہ کی بجائے آپ امریکہ کے غلام ہو, تو سو آپ کو غلامی اسی طرح ہی ہوگا. ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دی ہے, دوسرے کو اندر کیا ہوا ہے ہم نے. اس میں کون سا دفاع مجھے بتائیں سیکریسی ایکٹ کے کون سے دفعے کی شک جو ہے وہ, کون سا پاکستان کی تنصیب خطرے میں پڑ گئی ہے, کون سے پاکستان کے دشمن کے ہاتھ میں یہ سائفر اگر آ بھی جائے تو اس میں کیا جو ہے آپ کا ڈیفنس جو ہے کمزور ہوتی ہے یا ہٹ ہوتی ہے یا افیکٹ ہوتی ہے یا اس کو متاثر کیا جاتا ہے. اور یہ 1923 کا قانون یہ تاج برطانیہ نے بنایا تھا آپ کو غلام رکھنے کے لیے. 1923 ہی کا آفیشیل سیکریسی ایکٹ آج بھی لگایا گیا ہے. غلام ہو نا آپ, اب برطانیہ کی بجائے آپ امریکہ کے غلام ہو, تو سو آپ کو غلامی اسی طرح ہی ہوگا. ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دی ہے, دوسرے کو اندر کیا ہوا ہے ہم نے. یہ عوام جب تک اٹھے گی نہیں, اور خان صرف عوام کے لیے, وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا, مجھے ساری جیلوں میں پھراتے رہیں لیکن میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا. مگر آزادی صرف کسی کے کہنے سے نہیں آتی ہے, عوام خود بھی اپنے حق کے لیے جد و جہد کرے گی تو آزادی ملے گی, ورنہ غلامی آپ کا مقدر ہے. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ شاید خان صاحب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے, کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے, کوئی بیک ڈور مذاکرات, کوئی ڈائلاگ چل رہے ہیں. واقعی خان صاحب کو آنے والے دنوں میں ریلیف مل سکتا ہے؟ ریلیف تو ملے گا ہی ملے گا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. دیکھیں اس میں جو ہے دیر ضرور ہے, اندھیر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ حل بھی نہیں ہے, پاکستان کا حل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ جتنا ریپریشن کریں گے, جتنا ظلم کریں گے, اتنی ہی یہ پھنستے چلے جائیں گے, دھستے چلے جائیں گے. کیونکہ خان کا گراف جو ہے پہلے سے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور لوگوں کے غیظ و غضب سے ڈریں, ان کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے, ہر روز بڑھ رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, اور یہ سیاستدان بجائے اس کے کہ کسی اور کی ڈکٹیشنز لیں, یہ آپس میں بیٹھ کر, اور خان کے بغیر نہ الیکشن ہوگا اس ملک میں, نہ ہو سکتا ہے, اور بلے کے بغیر آپ مجھے اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اس لغو بات کی توجہ دے رہے ہو نا, تو میں اس کو چپڑاسی کے بغیر بھی نہیں سمجھتا جو آپ کا پرائم منسٹر ہے. تو پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر ہے اس کی تو بات ہی نہ کرو میرے سامنے. لطیف کوثر صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ نواز شریف کہہ رہے کہ میں وطن واپس آؤں گا, اگر چلو ڈیل کی خاطر اگر وہ پرائم منسٹر بن جائے تو آپ کے لیے بھی تو خطرے, آپ بھی ملک سے پھر باہر مطلب جانے کے اوپر مجبور ہوں گے سر, اگر وہ پرائم منسٹر بن جائے جس طرح آج. ایک تو آپ خوش فہمی میں آپ کی بیش ہو سکتی ہے, لیکن یہ لکھ لو نواز شریف کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. یہ لکھ لو. عوام کے دلوں میں جو نفرت ہے نا, آئے خود لڑے, اس کی ضمانت ضبط ہوگی. لاہور سے ایک سیٹ مسلم لیگ نون نہیں نکال سکے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کا دعویٰ کر رہے ہیں 10 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں استقبال کریں گے. ہاں فرشتے آ جائیں گے 10 لاکھ, بالکل جو ہے یہ. لطیف کوثر صاحب, آپ پھر اگر میاں نواز شریف کو مستقبل میں وزیر اعظم نہیں دیکھ رہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ جمہور کو حق دو, یہ عوام کو حق دو, یہ کلیکٹو وزڈم, سانجھی سوچ کو یہ حق دو. یہی آئین کا تقاضا ہے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ دس. میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کو جو ہے نام لوں وزیر اعظم؟ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا استحقاق ہے, انہیں دو. یہی ریاست ہے, یہی آئین کہتا ہے, وہ جس کو بنائے. او بھائی کیا ہوگا اگر عمران خان 2/3 میجورٹی لے کر پرائم منسٹر بن جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر, فاروق لغاری نے, سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے, اور اس وقت کے آرمی چیف نے ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں جھونکا تھا. 0 ایک سیٹ نہیں ملی تھی پنجاب سے, ایک 14 کی 14 نیشنل اسمبلی کی صرف سندھ سے تھیں, اور 3 اور تھیں. سارا سیٹیں بی پھر بھی لڑتی رہی, اور ریزیلینس ہے, اگلی دفعہ باؤنس بیک کیا. وہ کیا ہے یار, اگر عمران بن جائے گا کیوں اتنے خائف ہو اس سے؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر لوگ چاہتے ہیں تو بنائیں, کیوں نہ بنائیں, بننے دیں. جس کو بھی اللہ عزت دیتا ہے, یا جس کو بھی عوام چاہتی ہے, اس کا حق ہے پرائم منسٹر بننے کا. آپ کے سامنے کوثر صاحب, کیا قائد اعظم کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی جمہوریت کی جو حکومت بنتی ہے وہ جمہوری حکومت بنتی ہے,
جو ماضی قریب کو آپ دیکھ لیں 48 سے لے کے 2023 تک جو بھی حکومتیں بنی ہے کیا عوام کی طاقت سے بن کے آ رہی ہے حکومت؟ دیکھیں یہی تو بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو 1948 میں ان کی ایمبولینس کے ٹائر پھٹ جاتا ہے. اب اندازہ کریں وہ اسپتال نہیں پہنچ سکتے اور راستے میں ان کی رحلت ہو جاتی ہے. لیاقت علی خان کو 1952 میں ہم نے گولی مار کے مار دیا اور ان کے قاتل کو بھی دفن کر دیا. اس کے بعد ہمارے سول بیوروکریٹس آ گئے, محمد علی بوگرا فلانا فلانا فلانا, اور پھر ملٹری بیوروکریسی نے سیدھا ٹیک اوور کر لیا. اور اس کے بعد ہم نے ایبڈو لگا کے وہ جو ہمارے فاؤنڈر فادر سے ان کا نام و نشان کو بھی ہم نے بند کر دیا, اور 22 خاندانوں میں ہم نے پاکستان کو سپورٹ کر دیا. یہ ہم نے آزادی دی. اور اس کے بعد بدقسمتی سے آپ نے دیکھا جس طرح 2 لخت ہوا, اور پھر جو ہے ظاہر ہے کہ بھٹو جوائنٹ پاکستان کے تو لیڈر نہیں بن سکتے تھے کیونکہ وہ تو مجیب الرحمان کی جو ہے میجورٹی تھی, اور بنیادی طور پر پاکستان کی تحریک چلی ہی بنگال سے تھی. وہ ہم سے زیادہ پاکستانی جو تھے بنگال میں انہوں نے روزہ صاحب یہ بتا دیں, آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی عدالت میں چیف جسٹس بننے کے بعد آپ پہلی بار پیش ہوئے ہیں. 2 بڑے مقدمات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں, ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر اور دوسرا فیض آباد دھرنا کیس. کیا سمجھتے ہیں فیض آباد میں کس کو جو ہے وہ بند رکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن مجھے نہیں پتا, لیکن قاضی فائز